warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana 'abduka wa ana ala ahdika wa adika mastata' wa a'udzu bika min syarri ma sana'tu wa abu'u laka bi ni'matika alayya wa abu'u bi dhanbi faghfir li fa innahu la yaghfiru dhunuba illa anta. إلى حضرة النبي المصطفى والرسول المتبى والحبيب المرتضى سيدنا المنتقى محمد صلى الله عليه وسلم وآله وصحبه أجمعين. شيء لله لنا ولهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. وإلى حضرة جميع الأنبياء والمرسلين والملائكة المقربين والكروبين والروحانيين وإلى أرواح بقية الصحابة والقرابة والتابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وإلى أرواح جميع الأولياء والعلماء والحكماء والرقباء والنجباء والأبدال والأوتاد والأقطاب والغوث وخصوصا إلى حضرة النبي الأخير بالعباس برية بن ملكان عليه السلام وإلى روح سيد الطائفة الصوفية الإمام أبي القاسم جنيد البغدادي وسيد قطب الرباني سيد الشيخ محي الدين عبد القادر الجيلاني وسيد قطب الرباني الإمام أبي الحسن الشاذلي وسيد قطب الرباني الإمام أحمد البدوي وإلى أرواح أصولهم وفروعهم ومعاسهم وسانهم خصوصا إلى أرواح سلسلة القادرية غفر الله تعالى ذنوبهم وقدس الله أسرارهم ورضي الله تعالى عنهم. شيء لله لنا ولهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. ثم إلى أرواح آبائنا وأمهاتنا وجدنا وجدتنا ومشايخنا ومعلمينا وأصحاب الحقوق الواجبات علينا والمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات خصوصا إلى أرواح أهل القبور kampung Cibarasi من المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات. شيء لله لنا ولهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Barang sadaya Astaghfirullah al-Ghafur ar-Rahim. 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 Astaghfirullah al-Ghafur
الغفور الرحيم أستغفر الله الغفور الرحيم أستغفر الله الغفور الرحيم أستغفر الله الغفور الرحيم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أفضل الذكر فاعلم أنه لا إله إلا الله لا لا
illallah, la ilaha 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 illallah, la ilaha
La
الله محمد رسول الله. هي كلمة الإسلام مفتاح دار السلام وكلمة التقوى والعروة الوثقى وكلمة النجاة وكلمة الإخلاص وكلمة العليا وكلمة حق عليها نحيا وعليها نموت وعليها نبعث وبها ندخل الجنة إن شاء الله تعالى من الآمنين برحمة الله وفضله وكرامه. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم على مولانا محمد في الأولين والآخرين وبارك وسلم ورضي الله تعالى تبارك عن سادتنا وصحبه سيدنا رسول الله أجمعين. آمين يا الله يا رب العالمين. الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك. سبحانك اللهم لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك. فلك الحمد حتى ترضى ولك الحمد إذا رضيت ولك الحمد بعد الرضا. آمين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد صلاة تنجينا بها من جميع الأهوال والآفات وتقضي لنا بها جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها أعلى الدرجات وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات. اللهم يا كريم نسألك أن تحيينا وتميتنا وتبعثنا على قولك لا إله إلا الله مخلصين ووالدينا وأهلنا وجميع المسلمين. اللهم أمتنا على دين الإسلام والإيمان. اللهم أمتنا على دين الإسلام والإيمان. اللهم أمتنا على دين الإسلام والإيمان وارزقنا شفاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم وأدلنا العز والاستقامة الكرامة يا رب العالمين. اللهم ثبت قلوبنا على دين الإسلام والإيمان. اللهم ثبت قلوبنا على دين الإسلام والإيمان. اللهم ثبت قلوبنا على دين الإسلام والإيمان وثبتنا بالتوحيد وثبتنا بالمعرفة. إلهي أنت مقصودي ورضاك مطلوبي. أعطنا محبتك ومعرفتك. إلهي أنت مقصودي ورضاك مطلوبي. أعطنا محبتك ومعرفتك. إلهي أنت مقصودي ورضاك مطلوبي. أعطنا محبتك ومعرفتك. فنسألك اللهم بعزتك أن توفقنا للنظر إلى وجهك الكريم. فنسألك اللهم أن توفقنا للنظر إلى وجهك الكريم. فنسألك اللهم أن توفقنا للنظر إلى وجهك الكريم وتكشف عنا همومنا وغمومنا وتكشف عنا همومنا وغمومنا وتكشف عنا همومنا وغمومنا وتحسن مرادنا وتحسن مرادنا وتحسن مرادنا وتيسر أمورنا وتيسر أمورنا
وتيسر أمورنا وتقضي حاجاتنا بفضلك وكرمك وجودك يا أرحم الراحمين. اللهم افتح لنا فتوح العارفين، اللهم افتح لنا فتوح العارفين، اللهم افتح لنا فتوح العارفين. يا الله يا فتاه يا عليم، علمنا ما جهلنا من حكمة واجعلنا من عبادك الصالحين. اللهم اجعل هذه القرية قرية طيبة آمنة مطمئنة أهلها يأتيها رزقها رغدا من كل مكان، ولا تجعلها قرية أذاقها الله لباس الجوع والكفران والعصيان. يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام. اللهم سهل علينا كل عسير واجعل العسير علينا سهلا يسيرا. اللهم انصرنا نصرا عزيزا وافتح لنا فتحا مبينا وارزقنا رزقا واسعا حلالا طيبا مباركا فيه برحمتك يا ارحم الراحمين. اللهم انا نسألك العفو والعافية في ديننا ودنيانا واهلنا واموالنا وكل شيء اعطيتنا. اللهم استر عوراتنا وآمن روعتنا، اللهم استر عوراتنا وآمن روعتنا، اللهم استر عوراتنا وآمن روعتنا، واحفظنا من بين أيدينا ومن خلفنا وعن يميننا وعن شمالنا ومن فوقنا، ونعوذ بعظمتك أن نغتال من تحتنا. اللهم إنا نعوذ بك من زوال نعمتك ومن تحول عافيتك ومن فجاءة نقمتك ومن جميع سخطك، ونعوذ بك من غلبة الدين وغلبة العدو وشماتة الأعداء. اللهم إنا نعوذ بك من جهد البلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء وشماتة الأعداء. اللهم إنا نعوذ بك من المأسى والمغرم. اللهم إنا نعوذ بك من الهم والغم والغرق والهدم. اللهم إنا نعوذ بك من الزلازل والخسف والغرق والهدم. اللهم إنا نعوذ بك من جار السوء في دار المقامة، فإن جار البادية يتحول. اللهم حوالينا ولا علينا. اللهم لا تشمت بنا عدونا ولا تسؤ بنا صديقنا، وانصرنا على من عدانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا كبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا تسلط علينا من لا يخافك ولا يرحمنا. يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام. إلهنا 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 إله كل يد وإله كل شيء، فإنه لا يقضي حاجة أحد إلا أنت. يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث. baca bareng. Ya حي يا قيوم برحمتك نستغيث. يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث. 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 يا
حي يا قيوم برحمتك أستغيث يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا أفرغ علينا صبرا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار ربنا هب لنا من أزواجنا وذريتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصب علينا الرزق وصبة رحمة وأنت رجل العالمين ولو طغت يا خير مسؤول وأكرم من أعطى يا خير مأمول إلى أمة خلت ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين فرج على المسلمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين ارحمنا والمسلمين الحمد لله رب العالمين. Alhamdulillah wa syukur ala ni'amillah pada malam hari ini dalam rangka peringatan Maulid Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam sekaligus peresmian Masjid Jami Kampung Ciparasi Masjid Baitur Rahman telah diadakan istighosah, zikir dan doa. Mudah-mudahan semua hajat kita dikabul oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang saya hormati para penitia penyelenggara, wabil khusus panitia pengundang Al-Mukarram wal Muhtaram Akhin Al-Fadil Kiai Eman, Al-Mukarram wal Muhtaram Kiai Sukanta, pimpinan Majlis Raudatul Ummahat, Al-Mukarram wal Muhtaram Kiai Haji Amil Mahmudin, Al-Mukarram wal Muhtaram Kiai Haji Surahman, pimpinan Majlis As-Samidiyah, Al-Mukarram wal Muhtaram Kiai Haji Agus, pimpinan Darul Manan, Kiai Maksum, pimpinan Ponpes Qatratul Hidayah, Al-Ustadz Rosidin, juga Al-Ustadz Ius, alhamdulillah hadir di tengah-tengah kita beserta tokoh-tokoh masyarakat, tokoh agama Kampung Ciparasi yang saya sebut saya satu persatu. Teristimewa hadir di tengah-tengah kita Adinda Al-Mukarram wal Muhtaram Kiai Haji Dr. Ibnu Athaillah. Beliau baru pulang dari Mesir selama 10 tahun. Silaturahmi tadi maghrib ke rumah, sekalian diajak silaturahmi ke Kampung Ciparasi. Mudah-mudahan beliau ditambah kemuliaan dunia dan akhirat.
dikabul hajatnya oleh Allah, dimudahkan urusannya, dikabul cita-citanya, amin ya rabbal alamin. Ibu bapak pengundang istighosah malam ini, sebelum saya akhiri supaya ini majlis dzikir termasuk majlis taklim. Siap ngaji? Siap ngaji? Masih kuat? Alhamdulillah. Baik, singkat saja saya ingin menyampaikan salah satu hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Hakim di dalam kitab Mustadrak ala Sahihain, bersumber dari sahabat sekaligus istri Rasulullah SAW, yakni Sayyidatuna Aisyah radhiyallahu anha. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sittatun la'antuhum wa la'anahumullahu wa kullu nabiyyin kana az-zaidu fi kitabillah wal mukadzibu bi qadarillah wal mutasallitu bil jabarut li yu'izza bidzalika man adalallah wa yudilla man a'azzallah wal mustahillu li hurumillah wal mustahillu min itrati ma haramallah wat tariku lisunnati. Mudah-mudahan dengan dibacakannya hadis ini menjadi penyebab turunnya taufik hidayah Allah kepada kita, sehingga kita tetap berpegang kuat dalam akidah ahlus sunnah wal jamaah, amin ya rabbal. Rasulullah SAW bersabda, sittatun la'antuhum, ada 6 kelompok manusia yang aku laknat dan dilaknat oleh Allah, wa kullu nabiyyin kana, dan oleh semua para nabi. Ada berapa? Nah, yang dilaknat oleh nabi kita, dilaknat oleh Allah, dilaknat oleh semua para nabi, dikutuk jauh dari rahmat Allah. Bahkan kalau tidak taubat, orang yang jauh dari rahmat Allah matinya su'ul khotimah, tidak membawa iman. Na'udzu. Yang pertama, az-zaidu fi kitabillah, min babil iktifa, orang yang suka menambah atau mengurangi Al-Quran. Siapa saja yang suka menambah atau mengurangi Al-Quran, maka dia orang yang dilaknat oleh Allah dan Rasulullah dan semua para nabi. Sedangkan yang bisa menambah dan bisa mengurang itu, ya kalau bukan non muslim, orang Islam yang pinter. Karena nggak bakal bisa nambah dan ngurang kalau bukan pinter. Artinya ulama yang suka menambah mengurangi hukum Allah. Yang Allah halalkan dia haramkan, yang Allah haramkan dia halalkan. Na'udzubillahi min. Yang kedua, wal mukadzibu bi qadarillah, orang yang mendustakan qadar Allah. Kita sebagai umat Rasulullah SAW iman terhadap qadar khairihi wa syarrihi minallah, baik dan buruknya dari Allah. Baik dan buruknya dari Allah itu hakikat. Adapun adab yang bagus nisbatkan kepada Allah, yang jelek nisbatkan kepada diri kita atau kepada syaitan. Yang ketiga, wal mutasallitu bil jabarut, para penguasa yang sewenang-wenang, para pejabat yang sewenang-wenang, dengan kesewenang-wenangannya liyu'izza bidzalika man adalallah, mereka muliakan orang-orang yang dihinakan oleh Allah dan menghinakan orang-orang yang dimuliakan oleh Allah. Penguasa yang sewenang-wenang memuliakan orang yang dihinakan oleh Allah. Ahli maksiat dihinakan oleh Allah apa tidak? LGBT dihinakan oleh Allah apa tidak?
dari penguasa yang sewenang-wenang. Dan waliyudillah man azallah, penguasa yang sewenang-wenang itu menghinakan orang-orang yang dimuliakan oleh Allah. Siapa orang yang dimuliakan oleh Allah? Allah berfirman dalam surat Al-Mujadilah, yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Orang yang dimuliakan oleh Allah adalah orang-orang yang beriman, walladhina utul ilma, apalagi ulama. Jadi orang-orang yang beriman, sekecil apapun, sehina apapun dipandang manusia, orang yakin dengan kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, dia adalah orang yang mulia indallah. Sekalipun bahasa orangnya ayatna teu dihargaan, eueuhna teu ditanyakeun, huruf los modal kajeun, tapi dia beriman, masih mulia dibandingkan dengan orang yang paling kaya di dunia, teristimewa di dunia, tapi teiman karena la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Nah, penguasa yang sewenang-wenang ini menganggap remeh orang-orang yang beriman, terutama walladzina utul ilma, yang diangkat derajat oleh Allah adalah para ulama. Ulama adalah punya kedudukan yang tinggi indallah. Tapi bagi penguasa yang sewenang-wenang, tidak suka dengan ulama yang istiqomah, sukanya dengan ulama-ulama yang bisa dibeli. Betul apa tidak? Dengan ulama yang bisa dirayu dengan tahta atau harta. Tapi ulama-ulama yang istiqomah dianggap mengganggu. Na'udzubillah, ini mutasallid bil jabarut, penguasa yang sewenang-wenang, yang dikutuk oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Muliakanlah orang yang dimuliakan oleh Allah, salah satunya yaitu ulama. Namun sekarang hati-hati, ada sekte Ibadiyah, ulama pribumi dipecah dengan ulama, ada ulama pribumi, ada non pribumi. Semua ulama, baik itu orang Indonesia, orang Mesir, orang Sudan, Eropa, Amerika, yang namanya ulama punya kedudukan yang tinggi indallah. Jangan mau dipecah belah. Semua kiai, semua ajengan, semua ulama, jangan mau dikecam. Oh, ini kiai pribumi, ini kiai pendatang. Jangan, semua ulama dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau begitu ada orang yang mau memecah belah antara habaib dengan ulama, tolak apa biarkan? Tolak apa biarkan? Lawan apa biarkan? Jangan sampai masuk ke Ciparasi. Desa kita harus bersih dari aliran-aliran sesat. Ikuti johar tauhid, fatabi sholihan mimman salafa wajanibil bid'ata mimman khalafa, fa kullu khairin fi ittiba'i man salaf wa kullu syarrin fi ibtida'i man khalaf. Ikuti para masyayikh kita, ikuti para salafus soleh kita yang cinta menghormati kepada para habaib dan kepada para ulama. Jangan dipecah belah. Semua dalam Al-Quran itu walladzina utul, ulama tidak disebutkan oh ini ulama Indonesia, oh ini ulama Sumatera. Tidak, yang namanya ulama punya kedudukan yang tinggi. Hanya perbedaannya dalam kitab ulamaul akhirat dengan ulama dunia, itu doang. Bukan masalah pribumi. Nah, penguasa yang sewenang-wenang memuliakan orang yang dihinakan oleh Allah dan menghinakan orang-orang yang dimuliakan oleh Allah, inilah yang termasuk dikutuk. Mudah-mudahan dari mulai RT, lurah, camat sampai presiden di Indonesia, pejabatnya diberikan taufik hidayah oleh Allah untuk menjadi penguasa yang penuh kasih sayang, penguasa yang takwa kepada Allah, penguasa yang kasih sayang kepada rakyatnya. Jauhkan dari para penguasa yang sewenang-wenang terhadap rakyat. Amin ya rabbal. Yang kelima, wal mustahil. Yang keempat, wal mustahillu li hurumillah. Orang yang menghalalkan sesuatu yang diharamkan oleh Allah. Lesbian diharamkan, lalu ada yang membolehkan. Gay diharamkan, ada yang membolehkan. Minuman keras diharamkan, ada yang membolehkan. Orang yang menghalalkan yang diharamkan oleh Allah, itu adalah dikutuk. Wanita Indonesia boleh nikah dengan ajengan, dengan kiai, dengan ustaz, dengan habib. Ayat mengharamkan wanita Indonesia nggak boleh nikah dengan habib. Ini orang yang sudah
Naudzubillahi min. Jangan ikuti ustadz-ustadz yang seperti itu, kiai-kiai seperti itu. Wal mustahillu min itrati ma haramallah. Yang kelima, orang yang suka menghina, mencaci maki keluarga Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mencaci maki keluarga Nabi banyak hadisnya, di antaranya Abu Bakar Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu, urqubu Muhammadan fi ahli baiti. Jaga pelihara Nabi Muhammad di dalam keluarganya. Maksudnya la tu'addu wa la tasubbu. Kalian jangan caci maki keluarga Nabi, jangan kalian hinakan keluarga Nabi. Kita sholat saja nggak pakai wasal Allahumma sholli wa ala ali sayyidina Muhammad. Sekarang mulai merajalela, mulai disebar-sebarkan, didukung karena ada kepentingan, ada intelijen hitam yang mendukung. Ini memecah belah. Jangan sampai masuk ke Ciparasi, siap tolak, siap lawan, siap ganyang. Ganyang yang memecah belah umat Islam seperti itu. Wal mustahillu min itrati bahramallah. Kata Sina Bakar urqubu Muhammadan fi ahli bait. Kalau kita tidak bisa memuliakan, tidak bisa menghormati, minimal tidak menyakiti. Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyaqul khairan aw liyasmut. Orang yang beriman bicaralah bicara yang baik sesuai dengan syariat. Kalau tidak bisa menghormati, tidak bisa membahagiakan, tidak bisa mengagungkan, liyasmut, diam. Jangan sampai kita ikut mencaci maki para ulama, mengomentari para ulama, para habaib, orang-orang soleh. Maka kata Imam Ibnu Dinar sebagai tabi'in kufiyun siqah, apa kata beliau? Kafa bil mar'i syarra Allah yaqo, kafa bil mar'i syarra ya ayyaqo afis solihin wa huwa ghairu solihin. Cukup buruknya seseorang yang mengomentari, mencaci maki, mentoan, menggibah, menggunjing orang-orang soleh, padahal dia bukan orang soleh. Hati-hati, kita lawan ustadznya siapapun, mereka yang mau mecah belah antara ulama dan habaib, siapapun yang memecah belah antara ulama dengan ulama, yang datang satu pribumi, satu pendatang, semua kita pribumi, jangan mau dipecah belah. Betul apa tidak? Wal mustahillu min itrati ma haramallah. Bahkan dalam hadis yang lain, riwayat dari Imam At-Tabarani, la yubghiduna ahadun wa la yahsunu ahadun illa zida yawmal bisyat minar. Seseorang yang semakin tambah kebenciannya kepada keluarga Nabi, hasud kepada keluarga Nabi, melainkan di hari kiamat tambah-tambah adabnya. Dalam hadis riwayat Imam Ibnu Abi Adi dari Abi Sa'id, man abghadana ahlal bait fa huwa munafiqun. Siapa orang yang benci kepada ahlu bait Nabi, kepada keluarga Nabi, maka dia adalah orang munafik. Sekalipun dia ustaz, maka ustaz, kiai munafik. Riwayat Imam Ibnu Hibban dan Imam Hakim bersumber dari sahabat Nabi Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, walladzi nafsi biyadihi la yubghiduna ahlal bait rajulun illa adkhalahu Allahu an-nar. Tidak ada seseorang yang benci kepada ahli bait Nabi, melainkan dia akan dimasukkan oleh Allah ke dalam neraka. Naudzubillahi minal. Hidup kita di akhir zaman, memang apa yang disabdakan oleh Nabi semakin bermunculan. Innama akhafu min a'immatil mudillin. Yang aku takutkan adalah tokoh-tokoh yang menyesatkan. Kalau satu tokoh sudah menyesatkan, zillatul alim, zillatul alam, banyak yang ikut sesat. Semoga kita dan keluarga kita dijaga, dipelihara oleh Allah dari fitnah akhir zaman. Amin. Yang terakhir, wattariku li sunnati, orang yang dilaknat oleh Allah, dilaknat oleh Rasulullah, dilaknat oleh semua para nabi. Wattariku li sunnati, meninggalkan sunnah Nabi, anti dengan sunnah Nabi, mengajar kepada umat
tentang bid'ah, bukan sunnah. Na'udzubillahi min dalik. Inti daripada pengajian ini saya mengajak kita jangan sampai dipecah belah. Ulama dan habaib tetap bersatu, betul? Lalu kepada siapa kita berpegang teguh? Singkat di dalam kitab Johar Maknun, malam yakun muhtamilan lisidqi wal kadibil insyakakun bil haqqi. Kun bil haq, berpegang teguh kepada kebenaran. Yang dipegang oleh kita adalah kebenaran. Habib benar, kiai salah, ikuti Habib. Kiai benar, Habib salah, ikuti kiai. Kun bil haq, ay kun mutamassikan bil haq, berpegang teguh kepada kebenaran, jangan bergeser daripada kebenaran. Apa itu hak? Ma dalla alaihi kitabullah wa sunnatu rasulih sallallahu alaihi wasallam. Sesuatu yang dibenarkan oleh Al-Quran, sesuatu yang dibenarkan oleh hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang dijabarkan oleh ijma dan qiyas. Bukan benar menurut pribadi, tapi benar menurut Al-Quran, hadis, ijma dan qiyas. Jadi yang dipakai kita patokan, pegangan, berpegang kepada kebenaran. Kebenaran itu datang dari ulama, datang dari itu yang diikuti. Andai kata bertentangan fatwa seorang habib dengan kiai, kiai yang benar, ikuti kiai. Andai kata fatwa ini datangnya dari seorang kiai, kiai salah, habib, ikuti habib. Siapa yang benar? Tidak berpihak kepada individu orangnya, tetapi berpihak kepada kebenaran. Kun bil haq, singkat di dalam Johar Maknun. Makanya para ulama di dalam kitab Hikam qalu kun talibal istiqamah wa la takun talibal karamah, fa innal karamata ta'ti bil istiqamah wa hiya al karamatul haqiqiyah. Jadilah kamu mencari istiqomah, jangan mencari karomah, karena karomah kemuliaan akan datang dengan istiqomah, dan karomah yang hakiki adalah istiqomah. Innal ladzina qalu rabbuna Allah summa istaqamu fala khaufun 'alaihim wa la hum yahzanun. Jadi sekali lagi, jangan sampai kita membenci kepada para ulama dan habaib. Manakala kita di dunia nyata, di dunia maya ada orang yang membenturkan ulama dan habaib, kalau bisa nasihatin, kalau tidak bisa diam, jangan ikut campur, supaya kita tidak termasuk orang yang menjauhi ulama. Sebab akibat daripada menjauhi ulama sekarang bukan saja menjauhi, tapi sudah memfitnah. Bukan saja yafiruna minal ulama, menjauhi ulama saja, lari dari ulama saja, 3 balai yang akan diterima. Apalagi sudah ikut memfitnah para ulama awal, kecuali ulama-ulamaan. Kalau ulama-ulamaan, yang benar jadi salah, yang salah jadi benar, yang penting pulus, yang penting dekat dengan pejabat, yang penting dekat dengan pemerintah, dengan pimpinan, lu penting duit, lu gitu mah modal ya los. Tapi ketika ada ulama-ulama istiqomah, kiai-kiai istiqomah, ajengan-ajengan istiqomah, mau dibentur-benturkan dengan duriat Rasul, jangan. Oleh karena itu siap bersatu, siap tolak kesesatan, siap lawan kesesatan, takbir, sallu ala nabi. Istiqosah sudah, nasihat sudah, mudah-mudahan kita hidup bahagia dunia akhirat, datang ajal husnul khotimah, amin ya rabbal alamin. Itu saja yang bisa saya sampaikan, dan sekali lagi saya mohon maaf tidak bisa setelah 3 tahun setengah ini tidak bisa menepati undangan dan tidak menerima undangan baik hajat walimatul nikah, walimatul safar, walimatul khitan. Silahkan kiai-kiai yang muda saja, ulama-ulama yang muda saja. Saya hanya peresmian masjid, peresmian pondok, kalau itu mah jarang menyampaikan awak. Hadani Allah wa yakum ajmain, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.